بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاز کی تعریف کی۔ مجاز وہ لفظ ہے کہ جو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں کسی علاقہ کی وجہ سے مستعمل ہو اور وہاں پر کوئی ایسا قرینہ بھی پایا جاتا ہو کہ جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانے ہو۔ اس کی دو مثالیں بیان کی۔ نمبر 1، فلان یتکلم بالدرر، فلاں موتیوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ درر کا حقیقی معنی موتی اور مجازی معنی کلمات فصیحہ ہیں، اور یہاں پر مجازی معنی مراد ہے علاقہ کی وجہ سے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی یعنی موتیوں اور کلمات فصیحہ کے درمیان مشابہت فی الحسن کا علاقہ ہے، کہ جس طرح موتی حسین ہوتے ہیں کلمات فصیحہ بھی حسین ہوتے ہیں، اور ایسا قرینہ بھی موجود ہے کہ جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانے ہے، اور وہ قرینہ ہے یتکلم۔ دوسری مثال ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں۔ تو یہاں پر اصابع کا حقیقی معنی انگلیاں اور مجازی معنی پورے ہیں، اور یہاں پر مجازی معنی مراد ہے علاقہ کی وجہ سے، اور وہ علاقہ کل اور جز کا ہے، یعنی انگلیاں کل ہیں اور پورے اس کا جز ہیں۔ اور وہ قرینہ کہ جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانے ہے وہ یہ ہے کہ پوری انگلیاں کانوں میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ والمجاز، مجاز کی دو قسمیں ہیں، استعارہ اور مجاز مرسل۔ استعارہ وہ مجاز ہے کہ جس میں معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہو۔ اس کی مثال فلان یتکلم بالدرر کہ معنی حقیقی موتی اور معنی مجازی کلمات فصیحہ کے درمیان علاقہ مشابہت فی الحسن کا ہے۔ اور مجاز مرسل کہتے ہیں کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ مشابہت کا نہ ہو، جیسے یجعلون اصابعہم، اس میں معنی حقیقی انگلیاں اور معنی مجازی پورے، ان کے درمیان علاقہ غیر مشابہت کا ہے، علاقہ مشابہت کا نہیں ہے بلکہ علاقہ کل اور جز کا ہے، انگلیاں کل ہیں اور پورے اس کا جز ہیں۔ الاستعارہ، استعار یعنی وہ مجازہ کہ جس کا علاقہ مشابہت کا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ تو ظلمات اور نور، ان کا حقیقی معنی تو ہے اندھیرا اور روشنی، اور مجازی معنی ہے گمراہی اور ہدایت۔ یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، اور علاقہ جو ہے معنی حقیقی و مجازی میں مشابہت کا ہے، تشبیہ کا ہے، یعنی کہ گمراہی کو اندھیرے کے ساتھ اور جو ہدایت ہے اس کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ والقرینۃ ما قبل ذلک، اور معنی مجازی مراد لینے کا قرینہ وہ کتاب انزلناہ ہے کہ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گمراہی سے اندھیرے کی طرف نکالا جائے۔ واصل الاستعارہ، استعارہ میں اصل یہ ایسی تشبیہ ہے کہ جس میں مشبہ مشبہ بھی میں سے کسی ایک کو اور وجہ شبہ کو اور اداة تشبیہ کو حذف کر دیا جائے۔ باب استعارہ میں مشبہ کو مستعار لہو، مشبہ بھی کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ مثلا اس مثال کتاب انزلناہ میں مستعار لہو گمراہی ہے کیونکہ وہ مشبہ ہے، گمراہی اور ہدایت ہے کیونکہ یہ دونوں مشبہ ہیں، اور مستعار منہ ظلام اور نور کا معنی ہے کیونکہ یہ مشبہ بھی ہیں، اور لفظ ظلمات اور لفظ نور یہ جو ہے وہ مستعار ہے۔